اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائٹل سے آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ میری گفتگو کا اس سیشن میں موضوع کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ یہ موضوع میرے ذہن میں کیسے آیا؟ آج جب میں اس سے قبل ایک سیشن کر رہا تھا تو ہم تو بچہ ہی کہیں گے کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے ادب، والدین کی طرف سے بھی، تعلیم کے ذریعے بھی، اور خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے کے ساتھ بھی ادب و احترام سے پیش آیا جائے۔ ایک ہمارے دیکھنے والے نے کامنٹ کیا، اور وہ نوجوان تھا، میرے سے تو کئی عمر چھوٹا ہوگا۔ ایسا کامنٹ تو اس نے کسی اوریانی اور فحاشی کی بروڈ پر نہیں کیا ہوگا کہ جو لوگ سارا دن 24 گھنٹے ٹک ٹاک پر بیٹھ کر گالیاں نکالتے ہیں، اوریانی اور فحاشی کی باتیں کرتے ہیں، اور بس دولت اکٹھے کے چکر میں ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ میرے اس بچے نے تو ایسا کامنٹ کبھی ان کی بروڈ پر بھی نہیں کیا ہوگا جیسا اس نے کامنٹ میری بروڈ پر کیا ہے۔ تو میں نے بس اس بچے کے کامنٹ سے میں نے یہ اخذ کیا کہ کیوں نہ ایک سیشن میں ادب کے موضوع پر کروں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ با ادب با مراد ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے مراد ہوتا ہے۔ آج کل ہم اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ یقین کریں کہ میرا بڑا بیٹا اب وہ تقریباً 19 سال کا الحمدللہ ہو چکا ہے، اللہ پاک اسے صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اس نے شروع میں نا جیسے ایک ماحول ہوتا ہے کہ والد کو پاپا پاپا کہنے کا، اور ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے باپ کو، اپنے والد کو پاپا پاپا نہیں کہنا چاہیے، والد کہنا چاہیے، ابو جی کہنا چاہیے، جو ایک اسلامی تہذیب ہے۔ تو میں نے بچپن میں یعنی جب بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے اسے یہ بتایا تھا کہ آئندہ بیٹا آپ نے پاپا نہیں کہنا۔ یہ فارن لوگوں کی ایجاد ہے جنہوں نے آج تعلیمی اداروں میں بھی بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیا ہے کہ ابو کو پاپا کہو، امی کو ماما کہو۔ تو ہم تو ساری زندگی اپنے قبلہ والد محترم کو ابو جی کہتے رہے، بابا کہتے رہے۔ ہمیں تو گھر سے ادب سکھایا گیا ہے الحمدللہ، اور ہم تو اپنی اولاد کو بھی تو کر کے نہیں بلاتے۔ اگر کسی کو آپ تو کر کے بلائیں گے نا، یقین کریں وہ بھی تو کر کے بلائے گا۔ آپ یہ تجربہ کر لیں کہ کسی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اس خالی کاغذ پر جو لکھ دیا جائے وہ اس پر لکھا رہتا ہے، وہ مٹتا نہیں ہے۔ تو بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے نا، اس پر آپ بچپن میں جو لکھ دیں گے تو وہ لکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے حضرت قبلہ حجت الاسلام مفتی ضیاء الحبیب صابری کاظمی دامت برکاتہم عالیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ کسی نے بننا ہونا وہ اتنی عمر کی حد ہوتی ہے، انہوں نے ایک عمر کی حد بتائی تھی، وہ اس وقت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جتنی مرضی کوشش کریں، وہ جو اس نے بننا ہوتا ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ تو وہ ایک بچہ تھا، اس نے کمنٹ کیا، اور کمنٹ بہت غلیظ ترین کمنٹ تھا۔ یعنی اللہ پاک اس بچے کو ہدایت عطا فرمائے، ہم تو یہی کہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ میری زبان میں کوئی اثر نہیں ہے، میں نے کوئی اتھارٹی نہیں اپنے اوپر رکھی کہ میری زبان میں بہت اثر ہے، میں جو کہوں گا اگلے آدمی کے دل میں اتر جائے گا وہ بات، اور وہ بات میری بس ماننا شروع کر دے گا۔ اثر ڈالنا، اہدینا الصراط المستقیم، جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھے راستے پر چلانے والا کوئی انسان نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ پاک کا کام ہے کہ کسی کے عمل میں، کسی کی زبان میں وہ اثر ڈال دے، وہ کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ عمل کرنا شروع کر دے۔
تو اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ آج والدین اس سے بہت دور ہو چکے ہیں، غافل ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اور حضرت ہماری فقہ کے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد سے یا مدرسہ سے باہر نکلا تو وہاں کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے گیند کے ساتھ، یعنی پاؤں مار مار کے ایک دوسرے کو دے رہے تھے، تو وہ گیند، وہ فٹ بال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ گیا۔ تو جو باادب بچے تھے، جن بچوں کو والدین نے ادب سکھایا تھا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب گزر جائیں گے تو ہم بال اٹھا لیں گے۔ ایک بچے نے کہا نہیں، میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ جب وہ قریب گیا تو آپ نے فرمایا بیٹا، تیرے گھر والوں نے، تیرے والدین نے تمہیں ادب نہیں سکھایا، ذرا گھر جا کے تحقیق کرنا، جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ حلالی نہیں ہوتا۔ اگلی بات آپ سمجھ جائیں خود، میں وہ اگلا جملہ نہیں بولنا چاہتا۔ بے ادب جو ہوتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا۔ ابھی وہ بچہ میرے براڈ پر نہیں آیا، نہ وہ شاید کبھی آئے، کیونکہ اس نے جو کمنٹ کیا تھا، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں نے یہ بات جو کمنٹ کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اور ہدایت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو میں والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ادب سکھایا کریں، ادب، چھوٹے کا ادب سکھائیں، بڑے کا ادب سکھائیں۔ یقین کریں کہ ہم اپنے والدین کے برابر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں لاہور میں ایک بزرگوں کے آستانے پر گیا تو وہ بزرگ اس وقت حیات تھے، اب تو وہ پردہ کر کے، اللہ پاک غریق رحمت کرے، تو میں اپنے والد صاحب کے برابر بیٹھ گیا صوفے کے اوپر، تو وہ اس قدر مجھ سے خفا ہوئے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اپنے والد کے برابر بیٹھے ہو۔ یقین کریں یہ واقعہ تقریباً 30 سال پرانا واقعہ ہے۔ میں اس کے بعد جب تک میرے قبلہ والد محترم حیات رہ اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، نہ ہم ان کے برابر چلتے تھے، نہ آگے چلتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، اور جب تک وہ اجازت نہیں دیتے تھے ہم زمین پر بیٹھے رہتے تھے، چٹائی پر، ہم کبھی ان کے برابر نہیں بیٹھے۔ ہم ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے اپنے قبلہ والد محترم کے۔ ادب تو یہ کہ اپنے والد کے سامنے اپنے والد کا نام بھی نہ لو، یہ بے ادبی ہے کہ اپنے والد کو اس کے نام سے بلایا جائے، اپنی والدہ کو اس کے نام سے بلایا جائے۔ اور ہمارے قبلہ والے، ہم 3 بھائی ہیں الحمدللہ، 3 بھائی، اور تینوں الحمدللہ اسی حلیے میں۔ ہمارے قبلہ والد محترم بڑے ناز کے ساتھ جب کسی مجمع میں اکٹھے ہوتے اور ہم بھی وہاں موجود ہوتے تو ہم تینوں کو اکٹھا کر کے مجمع کو بتایا کرتے تھے یہ میرے 3 بیٹے ہیں، دیکھو۔ ہاں جی، تو میرے شیخ کامل حضرت اخونزادہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے 13 صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، 13 یا 12، اور سارے شیخ الحدیث، حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی ہیں۔ آج سے بہت عرصہ پہلے حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کے آستانہ پر آئے تو آپ نے اپنے 13 بیٹوں کو ایسے کھڑا کیا، فرمایا یہ دیکھو یہ 13 میرے بیٹے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے شیخ کامل کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے باعمل ہیں اور باادب لوگ ہیں، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے۔ تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ ہم ان سے کیوں دور ہیں؟ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر فرینکلی ہوں، ان کو اس طرح کا دوستانہ ماحول دیں کہ وہ باہر کوئی دوستوں کو تلاش نہ کریں۔ میں نے کل کے سیشن میں یا اس سے ایک دن پہلے کے سیشن میں 2 بزرگوں کی ایک بات بتائی تھی، وہ دونوں بڑے عرصے کے بعد ملے، حال چال دریافت کیا تو ایک دوسرے کی اولاد کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بہت ترقی کر گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تیری اولاد کا؟ وہ بھی بہت ترقی کر گئی ہے، پہلے وہ بیٹھ کے پیشاب کیا کرتی تھی، آج کل کھڑے ہو کے کرتی ہے۔ یعنی ہماری ترقی کا یہ حال ہے، ہماری ترقی کا یہ حال ہے۔ دیکھیں نا جن لوگوں کو اللہ پاک نے ادب سکھایا وہ کس طرح کے کامنٹ کر رہے ہیں، یعنی اچھے کامنٹ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور جس طرح کا اس بچے نے کامنٹ کیا تھا، میں پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا، یا اللہ اس کے دل میں ادب ڈال دے، اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ تو نے کسی کو کامنٹ کیا تھا اور وہ کامنٹ بہت بے ادب۔ افسوس وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی۔
پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی۔ تو میں نے اس کے کامنٹ کے بعد یہ نیت کر لی تھی، میرے دل پر تو بہت گراں گزری، میں ڈس ہارٹ ہو گیا کہ اریانی اور فحاشی اور گالی گلوچ والے براڈ پر اس قسم کا لوگ میسج نہیں کرتے، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھول مار رہے ہوتے ہیں، گفٹ مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو یہ التجا بھی نہیں کرتے، یہ تمنا بھی نہیں کرتے ہمیں کوئی پھول مارے یا ہمارے براڈ پر صرف یہ التجا ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کرو، اچھی باتیں عرض کر رہا ہوں آگے تک پہنچ جائیں گی، فالو کر دو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے کوئی نیکی کا پیغام آگے پہنچ جائے۔ تو میں ایک بات ضرور کہوں کہ میری زبان میں کوئی اثر نہیں، میں اور میری زبان میں اثر، میں انسان کا مطلب ہے بھولنے والا۔ دنیا کے سارے گناہ گار ایک طرف ہوں اور میرے گناہ ایک طرف ہوں، میں پھر گناہوں میں بڑھ جاؤں گا۔ میں تو گناہ گاروں کا سردار ہوں۔ مجھے بس گمان یہ ہے کہ میرا اللہ پاک قیامت کے دن مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے صدقے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو لوگ اچھے کامنٹ کرتے ہیں، لیکن میں اس بچے کے لیے التجا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ اس کے والدین نے اسے جس طرح کی تربیت دی ہے، یقین کریں جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، گھنی تلوار میدان کے غازی۔ وہ مائیں دیتی تھی بچوں کو بلائیں، لیا کرتی تھی بچوں سے دعائیں۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، ABCD یہ پہلا سبق ہوتا ہے، اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے بچے جب بولنے کے قابل ہوتے تھے تو ان کو پڑھایا جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو ادب سکھایا جاتا تھا، چھوٹے کا ادب۔ یاد رکھیے اپنے بچوں کو بھی آپ تو کر کے نہ بلایا کریں کہ تو میرا بیٹا ہے، تو کدھر جا رہا ہے، اسے بھی جب آپ کہیں گے نا، یقین کریں وہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ پر غور کرے گا اور وہ آپ کو بھی اسی طرح بلائے گا اور آگے لوگوں کو بھی اسی طرح بلائے گا۔ ادب پہلی درسگاہ ہے، اور پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ نے کس طرح حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، بیٹا مصیبت بھی آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، بس ایک ماں کی بات کو پلے بنا، جدھر نگاہ کی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہاں جی، وہ جب جدھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک ماں کی بات کو پلے باندھا اور لوگوں کو اپنی نگاہ کیمیا سے ان کی تقدیریں بدلی، ان کی زندگیاں بدل دی۔ یہ جو نوجوان آج کل کے جس طرح کی صحبت ہوگی نا، چنگے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان اتاراں، سودا بھاویں مول نہ لویے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بویے چنگاں پین ہزاراں۔ تو جس طرح کی ہمیں صحبت ملے گی نا، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری بول چال کا طریقہ، دوسروں سے ہمارا رویہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہماری صحبت اچھی ہو۔ ہاں جی، ہم ہیں میٹھا کھانے والے لوگ۔ کڑوی بات ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، ارے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج کل کا دور تو ایسا دور ہے، اگر کسی کو اچھی بات بتائی جائے تو وہ کہتا ہے مجھے نصیحت کرنے والے نصیحت نہ کر۔ کیوں نصیحت نہ کر؟ اس لیے کہ نصیحت کرنے والا میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں والدین کی خدمت میں گزارش کر اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایسے فرینکلی ہو جائیں، ایسا دوستانہ ان کے ساتھ رویہ رکھیں کہ وہ باہر کسی دوست کو تلاش نہ کریں، وہ آپ کی دوستی کے محتاج ہو جائیں، آپ کی صحبت کے محتاج ہو جائیں، آپ کی باتوں کے محتاج ہو جائیں، آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے محتاج ہو جائیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے محتاج ہو جائیں۔ آج تو والدین کے پاس وقت ہی نہیں اپنی اولاد کی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور آپ اکثریت جب عمرہ لوگ ہیں یا
نچلے طبقے کے لوگ ہیں، والدین جب وقت نہیں دیتے تو ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں، پھر وہ اسی طرح کی کمنٹ کرتی ہیں، اسی طرح کی گفتگو کرتی ہیں، قرآنی اور فحاشی کی باتوں میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے، نصیحت کی باتوں میں ان کو کوئی مزہ نہیں آتا، تو اس لیے وہ مسجد میں بھی جاتے ہیں تو اکتاہٹ کے ساتھ اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ ادب سکھائیں اپنی اولاد کو، ادب۔ ہم نے ساری زندگی اپنے والدین سے ادب سیکھا ہے، الحمدللہ۔ ہمارے والدین تو اللہ کے ولی تھے، ہمارے والدین اللہ کے ولی تھے، ہمارے والدین، ہم اپنے والدین سے ہر بات شیئر کرتے تھے، ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہر بات شیئر، ہمیں ادب سکھایا کرتے تھے، ہمیں یہ بتایا کرتے تھے۔ ہاں، ہم نے اپنے قبلہ والد محترم اور اپنی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہما کو ہمہ وقت یہ دیکھا ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو۔ ہماری زبان سے کبھی ایسا جملہ نکل بھی جانا تو انہوں نے کہنا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں نا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک، ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ کوئی ہم سے بولے نہ بولے، کوئی ہمارے ساتھ رویہ اچھا رکھے یا نہ رکھے، لیکن ہم کسی کے ساتھ جو رویہ اپنا رہے ہیں، جو کسی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، جو کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، جو کسی کی خدمت کر رہے ہیں، وہ فقط اس لیے کہ ہم سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام راضی ہو جائیں۔ تو میں پھر والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ تو آخر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ الحمدللہ ہم اسی درد کو لے کر، اسی بات کو لے کر ہم بھائی پھیرو پھول نگر، ضلع قصور، جدہ ٹاؤن، پاکستان میں مرکز غوثیہ کی ہم نے بنیاد رکھی ہے، اس کی عمارت تعمیر ہو چکی ہے، اس کی فنشنگ کا کام ہے، اس کا وضو خانہ بننا ہے، اس کا واش روم کا کام ہونے والا ہے، پلستر اندرونی بیرونی دیواروں پر، مسجد کے لینٹر کے اوپر ٹیلیں لگنے والی ہیں، اوپر والی 4 دیواری ہونے والی ہے، مستقبل میں انشاءاللہ اوپر بھی منزل بنائیں گے، مسجد کا فرنٹ اس کی تزئین و آرائش ہونی ہے، سیلنگ کا کام ہے، پلمبر کا کام ہے، سینٹری کا کام ہے، الیکٹریشین کا کام ہے، مسجد کا فرش لگنا ہے، چٹائیاں قالین بچھنے ہیں، وہاں قرآن پاک اور دینی کتب رکھے جائیں گے، وہاں دین کا کام ہوگا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، اولیاء کرام کے پیغام تصوف اور ادب بھرے پیغام کو عام کیا جائے گا، وہاں تربیت ہوگی، وہاں بچے اور بچیاں تدریس حاصل کر سکیں گے، وہاں لوگ اللہ عز و جل کا ذکر کریں گے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور سنیں گے۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر یاد رکھیے 0097155127921، دوبارہ نمبر بول رہا ہوں 0097155127921، تیسری دفعہ پھر بول رہا ہوں، یاد رہے کہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے جس پر آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں 0097155127921۔ تو اپنی اولاد کو ادب سکھائیں یار، ہم لوگ کس قدر ادب سے دور ہو گئے، نہ سیاست میں ادب ہے، نہ دینی معاشرے میں ادب رہ گیا ہے، نہ گھروں میں ادب ہے۔ ہاں جی، آج نرم و نازک بستر ہے لیکن نیند نہیں آتی، دولت ہے لیکن دولت میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی جگہ تو دال میں کالا ہے نا، اس دال میں جو کالا ہے نا اس کو نکالیں۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک سیاہ رنگ کا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور جوں وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ دھبا پھیلتا جاتا ہے اور پورے دل کو اپنی سیاہی میں گھیر لیتا ہے۔ اس وقت جب اسے کوئی بات بتائی جاتی ہے نا تو وہ آگے سے کہتا ہے او ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو یہ جو آج کا سیشن میں کر رہا ہوں نا، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، یہ اس بچے کے کامنٹ سے میں ڈسہارٹ ہوا کہ ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ہم اس براڈ پر ایسے میسج نہیں کرتے جہاں عریانی فحاشی کی باتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گالی نکالی جاتی ہے، میچ کھیلے جاتے ہیں، میاں بیوی میچ کھیلتے ہیں اور بیوی کی بھی ایسی تیسی ہو رہی ہوتی ہے اور اس خاوند کی بھی ایسی تیسی ہو رہی ہے، جو اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری غیرت کو اتار کر اپنی بےزتی اور اپنی اہلیہ محترمہ کی بےزتی برداشت کر رہا تھا، وہ بھی برداشت کس چکر میں؟ پیسے کے چکر میں۔ گالیاں نکالو، عریانی فحاشی کو پروموٹ کرو ٹک ٹاک پر، ہاں جی، اور گالیاں نکالو، گندی باتیں کرو، کیا آئے گا؟ پیسے آئیں گے۔ ایسی دولت پر تحفے، جو پیسہ بندہ اپنی بےزتی برداشت کر کے، گالیاں نکال کے، ننگی باتیں سنا کر، عریانی اور فحاشی کا پرچم کا علمدار بن کر ایسی دولت حاصل کرے، ایسی دولت پر تحفے۔
ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے. اس لیے ہم نے اپنے ٹک ٹاک کے پہلے سیشن پر ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے. ہم صرف براہ راست ڈیجیٹل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہم اس چلتے ہوئے گند میں کوئی ایسی نیکی کی بات، ایسا قطرہ پھینک دیں کہ کئی لوگ بچ جائیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. شاید کہ یہاں ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں، کیونکہ شارجہ میں عشاء کی اذان بھی ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز ادا کریں گے. اللہ رب العزت جو میں نے کہا ہے سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا واٹس اپ نمبر یاد رکھیے گا. میرے مرکز کے لیے تعاون کرنا اور میرے واٹس اپ نمبر پر براہ راست رابطہ کریں. دوبارہ نمبر بول رہا ہوں 00971 551279 201 00971 551279 201. دوبارہ بول رہا ہوں 00971